بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ برحمتک یا ارحم الراحمین بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواح العالمین التراب مقدمہ الفدا صلوات امام کی ذات پہ۔ ولعنت الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں سارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ معزز سامعین و اہل علم حضرات، دین پر ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے پسندیدہ دین کا نام اسلام۔ دین شناسی بھی ضروری اور دینداری بھی ضروری۔ ہم نے دین کو بانی دین پیغمبر مصطفیٰ سے لیا ہے یا مصطفیٰ کے بتائے ہوئے مرتضیٰ سے لیا۔ دین اسلام آدم سے شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے
خاتم النبیین، اور پیغمبر اسلام نے اسلام کا عشیر سے شروع کیا، عشیر سے شروع کیا، غدیر پر آ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ توجہ ہے صاحب کی؟ عشیر سے اسلام شروع ہوا، غدیر میں آ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ غدیر کے میدان میں اسلام مکمل ہے، غدیر کے میدان میں اسلام کی تکمیل ہو گئی، نعمتوں کی تکمیل ہو گئی۔ اب اس علی کو اللہ نے متعارف کروایا، رسول کی زبانی اعلان کروایا، جو تمام تر فضائلوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ پوری توجہ چاہوں گا، بسم اللہ سید، کیا فرمایا؟ تمام تر فضائل کے مجموعے کا نام ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اسی فضائل کے مجموعے میں ایک فضیلت جناب ابو بکر کی زبانی، برادران اہل سنت کے صدیق اکبر کی زبانی، پیغمبر اسلام سے حدیث نقل کرنے جا رہا ہوں۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں سمعت عن رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا، کیا فرمایا؟ فضل علی ابن ابی طالب فی ہذہ الامہ، جناب ابو بکر فرماتے ہیں کہ علی کی فضیلت اس امت میں، یہ نہیں کہا جناب ابو بکر نے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی کی فضیلت اصحاب احد کے مقابلے میں، علی کی فضیلت اصحاب بدر کے مقابلے میں، مکے والوں کے مقابلے میں، مدینے والوں کے مقابلے میں نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا پوری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے مقابلے میں علی کی فضیلت کیسی ہے کہ شہر رمضان فی تمام الشہور، فرماتے ہیں علی کی فضیلت پوری امت میں ایسے ہے جیسے ماہ مبارک کی تبلیغ، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ہے۔ جیسے باقی مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے، اسی طرح ساری امت میں علی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان باقی 11 مہینوں سے افضل، رمضان کے دن باقی دنوں سے افضل، رمضان کی راتیں باقی راتوں سے افضل، جس میں سانس لینا افضل، جس میں جاگنا عبادت، جس میں اٹھنا عبادت، جس میں تلاوت کرنا عبادت، تو علی کی ذات بھی ساری امت میں سب سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ علی کا نام لینا اللہ کی عبادت، جاگتے میں لوگے تب بھی اللہ کی عبادت، سوتے میں لوگے تب بھی اللہ کی عبادت۔ حد ہو گئی وضو کر کے علی کا نام لے کر سو جاؤ، ساری رات سوتے رہنا، اللہ ثواب لکھتا رہے گا۔ علی کی فضیلت ایسے ہے جیسے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان باقی تمام مہینوں سے افضل، اسی طرح علی ابن ابی طالب بھی ساری امت سے افضل ہے۔ یہ ایک حدیث آگے بڑھی، جناب ابو بکر نے ارشاد فرمایا، بھی توجہ فرما رہے ہیں، جناب ابو بکر نے ارشاد فرمایا جیسے ماہ مبارک رمضان باقی مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب بھی باقی امت پر، سارے بولیں گے، افضلیت رکھتا ہے۔ اگلا جملہ سننا، جناب ابو بکر فرماتے ہیں کہ فضل علی ابن ابی طالب فی ہذہ الامہ، اس امت میں علی کی فضیلت ایسے ہے کہ فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، جیسے ساری راتوں پر لیلۃ القدر افضل ہے، ایسے ہر بندے پر علی افضل ہے۔
فضل علی ابن ابی طالب کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، جیسے ہر رات پر، توجہ، جیسے ہر رات پر لیلۃ القدر بولے سارے فضیلت رکھتی ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب امت کے ہر فرد پر افضلیت رکھتا ہے۔ بھئی لیلۃ القدر پڑھے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، تم لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علی کی مشابہت، علی کی مماثلت لیلۃ القدر کی طرح ہے، جیسے قرآن نے کہا لیلۃ القدر ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح علی بھی امت کے کسی فرد کی سمجھ میں نہیں آتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو کون جانتا ہے؟ یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا رسول جانتا ہے، اور علی بھی وہ ذات گرامی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سارے پڑھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں۔ سارے بولے بھائی، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو جیسے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح علی بھی ہر کسی سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر اور علی میں یہی فرق ہے، لیلۃ القدر صرف 1000 مہینوں سے افضل، لیکن علی ہزاروں سے، لاکھوں سے، اربوں سے، کروڑوں سے، جو بھی امت کا فرد ہے، ہر ایک سے علی کل بھی افضل تھا، آج بھی افضل ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، بلیلۃ القدر کی طرح ہے نا علی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جس میں جبریل کا نزول ہوتا ہے، جس میں میکائیل کا نزول ہوتا ہے، جس میں اسرافیل کا نزول ہوتا ہے، جس میں اسرائیل کا نزول ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر میں ملائکہ آتے ہیں، اور علی کی دہلیز پر بھی ملائکہ آتے ہیں، کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم و اسیر بن کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی رضوان بن کے آتے ہیں، کبھی علی کو سلام دینے کے لیے آتے ہیں، کبھی مبارکبادیاں دینے کے لیے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کر آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر، ہر ملائکہ میں سے ہر ملک آتا ہے اللہ کے حکم کو لے کر، امر کو لے کر۔ آتا کس کے پاس ہے؟ اولل امر کے پاس، وہ امر لاتے ہیں، علی
امر لے کر آتے ہیں، اور علی کی ذات صاحب امر ہے، علی اولی الامر ہے، ایسے ہی ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. ایک ایک آیت کو ملاتے جائیں. سلام ہے حتی مطلع الفجر. یہ جو رات ہے نا شب قدر، یہ جو شب قدر ہے، یہ رات سے لے کر صبح طلوع صبح تک کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے. اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں سعادت ہی سعادت ہے، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اور علی کی ذات وہ ذات گرامی ہے، جس نے بھی علی کے ساتھ محبت رکھی، علی کی ولایت کو مان لیا، اس کے لیے بھی دنیا میں بھی سعادت ہے اور آخرت میں بھی سعادت ہی سعادت. توجہ فرمائی آپ نے بھئی. دو حدیثیں ہو گئی نا. پہلی حدیث کیا ہوئی؟ علی کی فضیلت ایسے ہے جیسے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، جیسے ماہ مبارک رمضان باقی مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح علی ساری امت سے افضل. دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ جیسے لیلۃ القدر باقی ساری راتوں سے افضل ہے. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی علی ابن ابی طالب باقی امت کے ایک ایک فرد سے افضل. ایسے اگلی حدیث سنا دوں؟ توجہ ہے، سناؤں حدیث. پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا، جناب ابو بکر اس کو نقل کر رہے ہیں کہ میں نے رسول سے خود سنا، رسول خدا نے ارشاد فرمایا فضل علی ابن ابی طالب، علی کی فضیلت اس امت میں ایسے ہے کہ فضل یوم الجمعہ علی سائر الایام، جیسے باقی دنوں پر روز جمعہ سب سے افضلیت رکھتا ہے، اسی طرح باقی امت کے ایک ایک فرد پر علی ابن ابی طالب افضلیت رکھتا ہے. جیسے ماہ مبارک رمضان افضل، جیسے لیلۃ القدر افضل، جیسے یوم الجمعہ افضل، اسی طرح علی ابن ابی طالب سب سے افضل ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. یوم جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے. روز جمعہ غریبوں کا حج ہے. یوم جمعہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، کسی دن موقع ملے گا تو بیان کریں گے. تو جیسے یوم جمعہ سردار ہے باقی دنوں کا، سید ہے باقی دنوں کا، اسی طرح علی رسول کے بعد ساری امت کا سید بھی ہے، سردار بھی ہے. علی ابن ابی طالب سید بھی ہے، سردار بھی ہے. جناب ابو بکر نے علی ابن ابی طالب کے فضائل میں بڑی حدیثیں بیان کی. خدا ان کو اجر دے ان فضائل کو بیان کرنے کا. ہاں جی، کیا فرمایا؟ ایک اور حدیث بیان فرمائی، فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، سارے بولیں گے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی. یہ پچھلے بندے نہ بول دیں نہ چال دیں، لگتا نہیں بیٹھے نہیں یا نہیں ہے. ایک سلوات پڑھے سارے مل کے. کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. چہرہ علی کا دیکھو، عبادت اللہ کی کرو. اسی وجہ سے جب کبھی جناب ابو بکر رسول کے گھر تشریف لے جاتے، امی عائشہ بھی موجود ہوتی، علی بھی ہوتے، ابو بکر چہرہ علی کا دیکھتے، باتیں رسول سے کرتے. امی نے پوچھ لیا ابو جان باتیں رسول سے، چہرہ علی کا، کہا رسول سے نہیں سنا، علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ،
علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی، بولے بولے سر، اللہ کی عبادت ہے۔ کسی نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر علی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں پھر کیا کریں؟ توجہ فرما رہے ہو؟ جیسے یہ ہمارے شاہ جی 7 دن اوجھل تھے، کیا کریں؟ اگر علی اوجھل ہو جائیں پھر کیا کریں؟ تو اب رسالت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر علی یہ عبادت، علی علی کرتے رہو گے اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اگر علی سامنے نہ ہو تو ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا، بولے بولے بھائی، علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت۔ بیٹھے میں علی علی کرو، اٹھتے وقت علی علی، سوتے وقت علی علی، جاگتے وقت علی علی، مجلسوں میں علی علی، گھروں میں علی علی۔ لاؤ کوئی ایسی شخصیت جس کا نام لینے سے اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔ ایک ہی کائنات کے اندر شخصیت ہے جس کے متعلق فرمایا تم علی علی کرو میں تمہارا ثواب لکھتا رہوں گا۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا اللہ کی، بولیں بولیں سارے، اللہ کی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ وجہ اللہ کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ مشیت اللہ کو ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر ذکر پر پابندی لگا دی جائے، شاید سائل کے نظر میں پاکستان کا ماحول ہو، کبھی مجلس پہ پابندی، کبھی جلوس پہ پابندی، کبھی ذکر پہ پابندی، یا رسول اللہ اگر ذکر پہ پابندی لگا دی جائے پھر کیسے عبادت کرے؟ رسول نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، حب علی عبادت، دل میں علی علی کرو اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے سارے مل کے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ ذکر علی کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ محبت علی رکھنا، بولے بولے سارے، یہ سارے محبان علی ہیں، علی کی محبت میں بیٹھے۔ علی کے دل میں محبت رکھنا، دل میں علی کی محبت رکھنا اللہ کی، بولیں بھائی، اللہ کی عبادت ہے۔ چھٹے لال ولایت کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں چھٹے لال ولایت صادق آل محمد کی حدیث علی کی فضیلت کے بارے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں توبہ لمن آمن بہی وصدق بولایتہ، اس بندے کے لیے مبارک ہے، جنت ہے، جنت کا درخت ہے جو بندہ میرے بھائی کی ولایت کا اقرار کرے۔ توبہ توبہ لمن آمن بہی، بھئی توبہ کے دو معنی مفسرین نے لکھے۔ ایک معنی ہے مبارک ہے اس بندے کو، جنت ہے اس کے مقدر میں۔ ایک معنی لکھا توبہ کا معنی ہے جو توبہ جنت کا ایک درخت ہے۔ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں ہی مراد ہے۔ جب مومن علی کو مان رہا ہے
تو توبہ بھی اس کے لیے، جنت بھی اس کے لیے جو علی کی ولایت کو مانتا بھی ہے، آمنہ بہی مانتا بھی ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنو گے، معصوم نے فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، جنت ہے اس بندے کے لیے جو علی کی ولایت کو مانتا بھی ہو اور تصدیق بھی کرتا ہو۔ وَوَيْلٌ لَمَنْ أَنْكَرَهُ وَجَاهَدَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے جو میرے دادا علی کی ولایت کا انکار کرے۔ پھٹکار ہے اس بندے پر، اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو میرے دادا علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے۔ جو ایمان لائے اور اقرار کرے اس کے لیے صادق آل محمد جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، توجہ فرما رہے، اور جو انکار کرتا ہے اس کے لیے لعنت ہے۔ ویل لمن جاہدہ، لعنت ہے اس بندے پر جو علی کی ولایت کا، بولے سارے، انکار کرے۔ ایک اور حدیث سنا دو امام کی، امام علیہ السلام نے اسی مورد میں ارشاد فرمایا، ولایت علی ابن ابی طالب، ولایتی لعلی ابن ابی طالب، ولایتی لعلی ابن، سارے بیٹھیں گے تو میں آگے پڑھوں گا، صلوات پڑھیں گے سارے مل کے، مذاکرات ختم کریں بھی، ایک اور صلوات پڑھیں سارے مل کے۔ چھٹے لال ولایت نے ارشاد فرمایا، ولایتی لعلی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارے مذہب کے رئیس امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ولایتی لعلی ابن ابی طالب فرض و ولادتی لعلی ابن ابی طالب فضل۔ امام فرماتے ہیں میرے دادا علی کی ولایت میرے لیے فرض ہے اور اس کے نسب سے ہونا میرے لیے فضل ہے۔ فضیلت بہت بڑی بیان کی اور نعرہ بہت چھوٹا لگا۔ بچے کا قصور نہیں ہے، بیچارے نے ابھی شام کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا سارے مل کے، ولایت لعلی ابن ابی طالب فرض، میرے لیے علی ابن ابی طالب کی ولایت کیا ہے؟ بولیں سارے، فرض ہے، اور علی کی اولاد سے ہونا میرے لیے، ولادت علی کی نسل سے ہونا، شجرہ طیبہ سے ہونا میرے لیے فضل ہے۔ یہ سادات کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اے میں نہ خوش ہو جایا کریں، سیدو توڑا حساب بھی ڈبل ہونا ہے، نیکی بھی ڈبل لکھی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ہیرا پھیری کی تو برائی بھی بولے ڈبل لکھا جائے گا۔ لہذا خیال سے آل محمد کے گھر سے ہونا فخر ہے، لیکن اس سید کے لیے ہے جو علی کی ولایت کو مانتا ہو۔ اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا، میرا دادا علی سے ہونا، شجرہ طیبہ سے ہونا میرے لیے فخر ہے، لیکن علی کی ولایت کو ماننا مجھ صادق پر بھی فرض ہے۔ علی کے خاندان سے ہونا فضیلت ہے، لیکن علی کی ولایت بولیں سارے واجب ہے، فرض ہے۔ علی کی ولایت کا ماننا، علی کی ولایت کا اقرار کرنا، علی کی ولایت پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے، بولیں گے سارے، فرض ہے، واجب ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب صادق آل محمد ہمارے مذہب کے رئیس کا علی کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تمہارا علی کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟
علی کی ولایت فرض ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ علی کی ولایت فرض ہے. اگر علی کی ولایت کو نہیں مانو گے چاہے تمہارے پاس اصلی شجرہ کیوں نہ ہو. آج تو شجروں سے بھرے پڑے ہیں دنیا، سید نہ ہونے کے باوجود بھی سید بن گئے. کتنے خاندان ایسے ہیں جو کرائے پہ شجرے بنوا کے، کوئی کاظمی ہے، کوئی نقوی ہے، کوئی بخاری ہے، کوئی گیلانی ہے، اللہ جانے کون کون بن گئے، شجرے بنوا کے سید بن گئے. شجرے نہیں سجرے بنوائے ہیں، سید بن گئے. لیکن یاد رکھو سید ہونا کمال نہیں، علی کی ولایت پر ہونا کمال ہے. سید بس سید ہونا کمال نہیں، اگرچہ ایک سٹار ہے نسل رسول سے ہونا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ سید بھی ہو اور ولایت علی پر بھی ہو، وگرنہ اس کا حال نوح کے بیٹے جیسا ہوگا. جیسے اللہ نے نوح کے بیٹے سے کہا تھا یہ تیری اہل سے نہیں ہے، اگر کوئی سید علی کو نہ مانے وہ بھی علی کی اولاد میں سے نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں گے سارے مل کے. ایک صلوات پڑھیں گے سارے مل کے. علی کی ولایت فرض ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ علی کی ولایت فرض ہے. خاندان علی سے ہونا فضل ہے، فضل ہے، فخر ہے، افتخار ہے ہمارے لیے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ خاندان عطا کیا جو رسول کا خاندان ہے، جو علی کا خاندان. لیکن شرط یہ ہے علی کی ولایت پر ہوں، تب جا کر سیادت تمہیں فائدہ دے گی. علی کی ولایت پر ہونا. سنو گی علی کی فضیلت. علی کون ہے؟ کسی صحابی نے علی سے پوچھا یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت قرآن میں کیا ہے؟ ذاکرین سے تو آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں علی کی یہ فضیلت یہ فضیلت. خود علی کی زبانی سنیں. سنا دوں؟ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سنو گے؟ زین آبادہ ہیں، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ میرے مولا نے اسی کے طرف پلٹ کے کہا آپ بتاؤ تمہاری نظر میں مجھے علی کی بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو کہتا ہے مولا میں نے رسول سے سنا یہ جو قرآن بسم اللہ سے شروع ہوا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ با کے نیچے جو نقطہ ہے یہ آپ علی ہیں، میری نظر میں بہت بڑی فضیلت ہے. امام مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں ہاں یہ میری فضیلت ہے لیکن یہ سب سے بڑی نہیں. اچھا مولا قرآن کے اندر اسی سورہ حمد میں خدا نے کہا اهدنا الصراط المستقیم، مصطفیٰ نے کہا علی صراط مستقیم ہے، تو یہ آپ کی بڑی فضیلت نہیں. امام مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم میں علی کی ذات ہوں، لیکن یہ سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. میری طرف توجہ کریں گے. قرآن کی آیات پڑھتا رہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مولا یہ حروف مقطعات ہیں، اس میں اللہ نے آپ کی قسم اٹھائی، کیا آپ کی فضیلت نہیں ہے؟ مولا آپ کی فضیلت ہے. کہا ہاں ہاں میری ہی فضیلت ہے لیکن یہ سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیات پڑھی، کہا یہ میری فضیلت نہیں ہے. سورہ مائدہ کی آیات پڑھی، کہا میری یہ فضیلت سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. انما یرید اللہ کی آیت پڑھی، کہا ہماری شان میں اتری لیکن یہ سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. سورہ حل عطا ہماری شان میں اتری لیکن یہ سب سے بڑی فضیلت، سارے بولیں گے، سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. بس شمس کفرت میں ہماری فضیلت کا بیان کیا گیا.
یہ میری سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے؟ سارے بولیں گے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں اللہ نے میری ولایت کو پیش کیا، لیکن یہ میری سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اللہ نے ہماری فضیلت کو بیان کیا، لیکن یہ میری سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ میں اللہ نے مجھے مشیت اللہ کہا، لیکن یہ میری سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ بولیں گے تو میں آگے پڑھوں گا نا، یہ میری فضیلت نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کو علی کہتے رہے یہ میری فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ یا علی پھر کون سی ہے؟ علی نے سورہ رعد کی آخری آیت پڑھی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ کے رسول سے کافروں نے کہا تو یہ اپنی رسالت کا گواہ پیش کر، کہا اے دو گواہ ہے، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ علی کہتے میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اس نے اپنے رسول کی رسالت کے گواہ میں مجھے اپنا شریک بنایا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ قل کفیٰ باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ نے جب رسالت کے گواہ پیش کیے، توجہ فرما رہے ہو، تو دو پیش کیے، ایک اللہ، ایک وہ بولے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ علی کہتے ہیں سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے اس وحدہ لا شریک نے، اور میں صدقے جاؤں اس وحدہ لا شریک نے رسالت کی گواہی میں مجھے اپنا شریک بنایا ہے۔ برابر کا گواہ، بھئی گواہی ہمیشہ برابر کی ہوتی ہے نا، جیسے اللہ گواہ ایسے علی گواہ۔ اور گواہ کی ایک اور بھی شرط ہے، الشہید هو حاضر وناظر علی الشیء، جس چیز پر گواہی دی جاتی ہے اس چیز پر حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ تو آج ہم یہی کہتے ہیں علی دنیا پہ نہیں گئے، علی کل بھی حاضر اور ناظر تھا، علی آج بھی حاضر اور ناظر ہے۔ بھئی توجہ کی آپ نے؟ علی کل بھی حاضر تھا، آج بھی حاضر ہے۔ علی کل بھی ناظر تھا، آج بھی ناظر ہے۔ ماتا علی کا نعرہ لگانا کل بھی باطل تھا، آج بھی باطل ہے۔ ہم نجف اشرف میں علی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ سلام کا ایک عام مومن پر، عام مسلمان پر فرض ہے سلام کا جواب دے، تو جو امیر المومنین ہو وہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ آپ اذن دخول میں پڑھتے ہیں، کسی امام کی زیارت پہ چلے جائیں، اذن دخول میں پڑھتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو بھی سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، صرف ہمارے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ ہم علی کے جواب کو سن سکیں، ورنہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو امام کے جواب کو سنتے ہیں۔ سید الشہداء کے حرم میں آپ جاتے ہیں نا تو ایک زیارت ہے سید ابراہیم المجاب، سید ابراہیم مجاب امام کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں، تیسری چوتھی نسل سے، توجہ فرما رہے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم المجاب۔ مجاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کو جواب دیا جائے۔ جب بھی حرم حسین میں داخل ہوتے سلام کرتے، حسین قبر پہ ابراہیم کو جواب دیتے تھے۔ تو علی وہ شخصیت کا نام ہے، تمام فضائل کے مجموعے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر علی کی افضلیت کو لوگوں نے مان لیا ہوتا
تو علی کا بیٹا کربلا میں شہید نہ ہوتا۔ آخری مرتبہ جب آئے نا جناب عباس اجازت لینے کے لیے، آ کے کہا مولا مجھے موت کی اجازت دے۔ سنو گے امام نے کیا جواب دیا؟ امام فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، اگر میں نے تجھے موت کی اجازت دے دی تو میرے لشکر کا علم بردار کون بنے گا؟ سنو گے عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں عباس علم بردار ہوں؟ نہ اکبر رہے، نہ قاسم رہے، نہ جون رہے، نہ عون رہے، نہ حبیب ابن مظاہر رہے، مولا وہ لشکر ہی نہیں رہا، اب میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ اجازت دے۔ امام نے کہا عباس میں تجھے اجازت دیتا ہوں لیکن شرط ہے پہلے اس بی بی سے اجازت لے کے آ جس نے مدینہ چھوڑا تھا تیرے آسرے پہ، تیرے آسرے پہ مدینہ چھوڑا تھا، بی بی سے اجازت لے کر آئے۔ عباس آئے، سنو گے علی کی بیٹی کے خیمہ کے قریب آئے، قریب آ کر سلام کیا، بی بی میرا آخری سلام۔ جب آخری سلام کا نام آیا نا، بی بی نے کہا عباس موت کی اجازت، وہ بھی در خیمہ پہ کھڑے ہو گئے، خیمے کے اندر آ۔ عباس خیمہ کے اندر داخل ہوئے، ایک مرتبہ بی بی نے کہا قد صدق ابی علی ابن ابی طالب، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ سنو گے جناب عباس کہتے ہیں بی بی بابا نے کیا سچ کہا تھا؟ بھی توجہ کرنا، کیا سچ کہا تھا؟ کہا عباس تیرا سن چھوٹا تھا، ایک مرتبہ بابا گھر تشریف لائے، بابا نے پہلے میری کلائیاں چومی، پھر میری گردن کے بوسے لیے، پھر میرے سر کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا بابا میری آج کلائیاں کیوں چوم رہے ہو؟ بابا میرے سر کے بوسے کیوں لے رہے ہو؟ میرے بابا نے رو کے کہا زینب ایک وقت آئے گا جب انہی کلائیوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، اسی سر سے چادر اتاری جائے گی۔ عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کون رسیاں پہنائے گا؟ جس کی جرات وہ میرے سر سے چادر اتارے۔ اب جو تو موت کی اجازت لینے آیا ہے مجھے یقین ہو گیا مجھے رسیاں بھی پہنائی جائیں گی، میرے سر سے چادر بھی اتاری جائے گی۔ اللہ ولعنت اللہ۔